الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، قرآن کریم
کتاب ہدایت وچوں ایک آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم نو پڑھن دی اور سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ دا مہینہ قربانی دا مہینہ، دس ذی الحجہ نو تمام عالم اسلام دے ہر مسلمان نے ابراہیم علیہ السلام دی یاد نو بڑی عقیدت اور احترام دے نال تازہ کیتا ہے۔ 18 ذی الحج حلم و حیا دے پیکر منبع جود و سخا دوہرا داماد رسول ہم زلف علی امام مظلوم مدینہ بیاسی سال دی عمر دے اندر جامع شہادت نوش کرن والے ممبر رسول تے زخمی ہونے والے مسجد لبوی شریف اچ زخمی ہونے والے جدی سخاوت دے چرچے اپنے بگانے بھی کر دیں۔ والسابقون الاولون وچ شمار عشرہ مبشرہ وچ شامل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا دن۔ اسلامی سال دا مہینہ بھی قربانی تو شروع ہوندہ ہے اور ختم بھی قربانی تے ہوندہ ہے۔ محرم بھی قربانیاں دی داستان ہے اور ذی الحجہ بھی قربانیاں دی داستان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بے شمار فضائل نے، مناقب نے۔ آپ دے ایک وصف نو بیان کرن لئی کئی گھنٹے چاہیے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں لقب حاصل ذوالنورین، دو نور والے، یعنی حضور دی دو لقت جگر، دو نور نظر، یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر آئی اور اے اعزاز، اے مرتبہ، اے شان، اے عظمت
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نصیب ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں وچوں کسی بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی دے گھر نہیں آئیاں. اعزاز فقط حضرت عثمان نو حاصل ہے کہ حضور دیاں 2 دھیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ آئی. ذوالہجرتین 2 دفعہ حضرت عثمان نے ہجرت فرمائی. ایک مکے تو حبشے وال اور دوسری مکے تو مدینے وال. یہ ڈبل اعزاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعزاز حاصل. 2 مقام ایسے نے کہ جس مقام تے حضرت عثمان موجود نہیں، حاضر نہیں، لیکن دونوں مقام تے اجر وچ نبی نے حضرت عثمان نو شامل رکھے. بدر وچ حضرت عثمان نہیں گئے، حضور نے روکیا. اور جنہوں حضور روک دین بھئی تسی یہ کام نہیں کرنا، پھر انہوں نہیں کرنا چاہیے. عثمان نو حضور نے بدر وچ جان تو روکیا، عثمان نہیں گئے، لیکن بدر دے پورے ثواب وچ عثمان شامل کیتے حضور نے. فتح مکہ والے دن بیعت رضوان وچ عثمان شامل نہیں، لیکن حضور نے حضرت عثمان نو بیعت رضوان وچ شامل کیتا. 2 اعزاز عثمان نو یہ بھی حاصل. آگے چلیے. کئی مرتبہ زبان نبوت وچوں دنیا تے رہندے ہویاں حضرت عثمان نے حضور دی زبان وچوں جنت دی بشارت حاصل کی تھی. عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آپ دی سخاوت دے چرچے سخی عثمان آج تک لوگ لقب نال عثمان نو یاد کر دیں. حیا والا عثمان، وفا والا عثمان، جود و سخا والا عثمان، مصطفیٰ والا عثمان، مرتضیٰ والا عثمان. تو آج دی مختصر نشست میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چند فضائل اللہ توفیق بخشے اور میں عرض کروں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ تھی. امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. یمن تو ایک آدمی آیا، انہیں آ کے حضرت صدیق اکبر نے اپنا دکھڑا سنایا کہ میں کاروباری آدمی سا، تاجر آدمی سا، گھاٹا پہ گیا، خسارہ پہ گیا، کاروبار نقصان ہو گیا، میں مقروض ہو گیا. تسی امیر المومنین ہو، میری ہیلپ کرو، میں نے قرض لین والے تنگ کر دے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھی میں تینوں ایک بندے دے دروازے تے بھیجنا، انہوں جا کے اپنا دکھڑا سنائی تے میرا نہ دسی کہ بھیجیا کنے، میرا نہیں دسا. انہاں کہ جی ارشاد فرماؤ. فرمایا تسی سدھے حضرت عثمان دے دروازے تے چلے جاؤ، انہاں نے جا کے آکھو جی کہ میں مقروض ہوں، تیری سوچ تو بھی وقت تیری ہیلپ کرنگے عثمان. وہ بندہ کہہ دے کہ میں حضرت عثمان دے دروازے تے پہنچیا تے اندروں آواز آ رہی سی حضرت عثمان اپنیاں بچیاں لال لڑائی کر رہے سی کہ
کہ مدینے دے غریباں نو کھانا نہیں لبدا اور تسی دو مٹھے استعمال کردے ہو، دودھ وچ شہد پا کے پیندے ہو اور حلوہ کھاندے ہو کھجوراں دا۔ وہ بندہ کہنے لگا بھی جڑا اپنے بچیاں نو مٹھا دودھ نہیں پین دیندا انہیں مینوں کی دینا؟ وہ دل میں سوچ رہے۔ دروازہ کھٹکایا، تھوڑی دیر دے بعد شہنشاہ سخاوت باہر تشریف لے آئے۔ آپ جدو باہر تشریف لے آئے تھے آپ نے فرمایا معذرت کہ میں اپنے گھریلو معاملات ہی تھوڑا جہا مصروف سا لیٹ ہو گیا، تشریف رکھو۔ وہ بندہ کہندا ہے کہ سب تو پہلی چیز جڑی حضرت عثمان نے مینوں پیش کی تھی وہ دودھ وچ شہد پائے ہویا سی۔ پھر انہوں نے مینوں کھجوراں دا حلوہ کھلایا، میری مہمان نوازی کی تھی۔ مہمان نوازی تو بات پوچھے ابھی تسی کیویں تشریف لے آئے ہو جی، حکم کرو کتوں آئے ہو؟ انہیں کہا جی میں یمن چو آیا، پریشان ہاں، بچے بھکے بیٹھے نے تے تھوڑی سخاوت دے میں چرچے سنے نے۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی باہر آؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے میں باہر آیا، ایک اونٹ پورے راشن دا لدیا ہویا سامان باہر کھڑا ہے۔ کہنے لگے جی یہ دے وچ میں تواڈے کپڑے بھی، تواڈے بچیاں دے کپڑے بھی، اور یہ دے وچ کم از کم 6000 دے قریب درم دینار بھی رکھ دیتے نے، اور میں پورا راشن بھی رکھ دیتا ہے، جا لے جا۔ وہ بندہ آکھن لگا جی کہ اے اونٹ میں کیویں واپس کرنا آواں گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا بھی اسی واپس لین لئی چیزاں نہیں دیندے۔ کیا سخاوت تھی حضرت عثمان دی! فرمایا اونٹ بھی لے جا، کپڑے بھی لے جا، راشن بھی لے جا، اور تیرے قرضے اتار دیتے نے، اس تو زیادہ کچھ میں تینوں دے دیتا ہے۔ یاد رکھو سخی بندے دا چلہ کدی ٹھنڈا نہیں ہوندا، سخی بندہ کدی بھی بکھا نہیں ہے، سخی بندے دے گھر فاقہ نہیں ہوندا۔ انہیں حضرت عثمان دا شکریہ ادا کیتا، مہربانی جی جزاک اللہ بہت شکریہ۔ حضرت عثمان نے میٹھے جے لہجے فرمایا میرا شکریہ ادا نہ کر، شکریہ وہ دا ادا کر جنہیں تینوں میرے منہ تے بھیجے ہے۔ سمجھ گیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے بھیجے۔ اے حضرت عثمان ہو لے کہ عید والے دن میرے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے مطالبہ کیتا کہ آقا گھر وچ راشن نہیں ہے، اج فقراء آنگے، یتیم آنگے، مسکین آنگے، ساڑھے دروازے تھے، ساڑھے چولہے وچ آگ جلان لئی کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا اللہ پاک نیک بنائے، صالح بنائے، ماشاءاللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور فرمان لگے اللہ کو بندوبست کر دے گا، تو حضرت عثمان نو پتہ چل گیا بے حضور دی تاریاں بیویاں دے گھر عید والے دن بھی راشن نہیں۔ حضرت عثمان نے اٹھتے سامان لد لیا۔ عید تو پہلے حضور دی تمام ازواج مطہرات، حضور دی تمام بیویاں یعنی ساریاں ماواں دے گھر اس حلالی نے راشن پہنچا چھڑیا۔ سبحان اللہ، اولی کہنا حالات ٹھیک نہیں کیونکہ گرمی بڑی ہے، انی گرمی جو بندہ سبحان اللہ کہے کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ آپ نے سارے گھریں راشن پہنچایا۔ حضور عید پڑھا کے واپس آئے، میرے آقا نے دیکھیا کہ ہر گھر دے اندر ہر بیوی دے چولہے جاگ جل رہی ہے، مسکین فقیر غریب لوگ کھا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں۔ حضور پوچھتے نے عائشہ اے راشن کتوں آیا ہے؟ فرمایا عثمان نے بھیجیا ہے۔ میرے محبوب نے اوتھے ہی ہاتھ کھڑے کر کے آکھے یا اللہ جنہیں اج نبی دے چولہے جاگ جلائیے، قیامت والے دن اے دیتے حساب کتاب آسان کر دیں، حساب کتاب سوکھا کر دیں۔ جنہیں میرے گھر خوشی دیتی ہے انہوں کوئی غم نہ نہیں۔ اے حضرت عثمان نے حضور ہجرت کر کے گئے، ایک کنواں سی مدینے چ مٹھا، او یہودی دے قبضے وچ سی۔
تھی یہودی تو انہوں پتا ہمیشہ وسائل تے قابض رہے نے، آج بھی وسائل تے قابض نہیں. اے فلسطین تے جتنا ظلم ہو رہا ہے اے یہودی اپنے دولت دے بلبوتے تے کر رہے ہیں. پوری دنیا نو قبض کیتا ہویا ہے، پوری دنیا نو سودی نظام جکڑے ہویا ہے، عالمی بینکاں تے یہودیاں نے قبضہ کیتا ہویا ہے. شکایت آئی حضور علیہ السلام کول کے مسلمانہ دیاں بچیاں پانی لین جادیاں نے. پہلے تے یہودی بہت مہنگا پانی دیندے ہے اور دوسرا بدتمیزی بھی کردہ ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا جڑا بندہ بیر امہ خرید کے وقف کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جنت دی بشارت دینا وا، انہوں جنت دے داخلے دا اعلان کرنا وا. حضرت عثمان اٹھے نے جا کے یہودی نو آکھن لگے گل کر کنے پیسے لینے نے. اس آکھیا میں سارا نہیں ویچنا چاہتا، میں ادھا ویچاں گا. حضرت عثمان کہندے نے کوئی گل نہیں، ادھا ہی فروخت کر دے. منہ منگی قیمت دے کے حضرت عثمان نے ادھا کنواں خرید کے آکے مدینے وچ اعلان کیتا ایک دن ساڈا ہے ایک دن یہودیاں دا ہے. یعنی جمعے والے دن مسلمان پانی بھرنگے، ہفتے والے دن یہودی پانی بھرے گا. حضرت عثمان نے فرمایا جنہ جنہ پانی لینے جمعے والے دن لے لیا کرو، میں کوئی پیسہ نہیں لینا. میں مسلمانہ واسطے سارا کنواں وقف کر دیتا ہے. مسلمان جاندے سن تے 2 دنہ دا پانی کٹھا بھر کے رکھ لیندے سی. جدو یہودی دا وارا آندہ سی سارا دن مکھیاں ماردہ سی، کوئی پانی خریدن واسطے نہیں جاندہ. انہیں سمجھ لیا عثمان نے بڑی سیاست چلی ہے. سبحان اللہ نہیں آکھنے بھائی، عثمان نے بڑی سیاست چلی ہے. اس وقت آکے حضرت عثمان نو کہن لگا تسی میرا دوسرا حصہ بھی خرید لو. حضرت عثمان نے منہ منگی قیمت دے کے تے دوسرا حصہ بھی خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا. اس کنویں دا وجود اج بھی مدینے اندر قائم ہے. میرے روماں دی زیارت واسطے لوکی جاندے نے او کھوتے ویکھیے جنہوں عثمان نے مسلمانہ لئی خرید کے وقف کیتا سی. جدو میرے آقا نو پتہ چلیا، میرے محبوب نو پتہ چلیا، امام دو عالم نو پتہ چلیا، فخر دو عالم نو پتہ چلیا، امام کائنات نو پتہ چلیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ذات نو پتہ چلیا کہ عثمان نے کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہے. تے میرے آقا نے فرمایا عثمان تو کنواں خرید کے مسلمانہ دی پیاس دا علاج کیتا ہے، میں محمد تینو جنت دی بشارت دینا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، سخی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخی عثمان نبی کے دوہرے داماد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتے بھی حضور کو لو جنت دی بشارت لئیے. اگے چلنا ذرا حضرت عمر دا زمانہ ہے، مدینے وچ قحط پہ گیا ہے تے لوکاں روٹی نہیں لبدی. حضرت عمر نے بھی تازہ روٹی کھانی چھڑ دیتی ہے. اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے فرماندے سن جدو تک مدینے دے فقیران روٹی نہیں ملدی، جدو تک مدینے دے مسکینان روٹی نہیں ملدی، جدو تک مدینے دے فقران کھانا نہیں ملدا، میں تینوں انجی رکھاں گا. اور حضرت عثمان دا فاقے دی حضرت عمر دا فاقے دی وجہ تو رنگ بھی سیاہ ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلہ آیا کئی 100 اونٹ مدینے دے اندر. مدینے دے تاجر دوڑ کے آ گئے، عثمان گل کر اگر 1 روپیہ نفع لینے تے ساڑھے کولو 10 لیلا 15 لیلا. حضرت عثمان فرماندے نے کوئی نہ تسی میں نو 1 دے بدلے 10 دن دے ہو. میرے کول ایسا تاجرے جڑا 1 بدلے 70 دن دا ہے. میرے کول
رسول ایک ایسا تاجر ہے جڑا ایک دے بدلے 70 عطا کردا ہے۔ حضرت عثمان نو تاجر کہن لگے ساڑھے تو بڑا تے مدینے وچ تاجر کوئی نہیں، ساڑھے تو بڑا تے مدینے وچ بیوپاری کوئی نہیں، او تاجر کون ہے جڑا ایک دے بدلے 70 دیندا ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے انہوں محمد دا رب کہندے نے، انہوں مالک تے خالق کہندے نے، انہوں ساڑا الہ کہندے نے، انہوں مشکل کشا تے حاجت روا کہندے نے۔ ایک گل کہہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے چوک جا کے کھڑے ہو گئے، اعلان کیتا ہوئے مدینے دے یتیموں دوڑ کے آ جاؤ، مدینے دے فقیروں دوڑ کے آ جاؤ، اے غریبوں دوڑ کے آ جاؤ، آؤ میں سارا غلہ اللہ دے رستے تے وقف کیتا ہے، آؤ لٹ کے لے جاؤ جنہ لے جا سکتے ہو۔ سارا غلہ حضرت عثمان نے سخاوت وچ ونڈ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے، ایک روایت دے مطابق حضرت حسن بن علی فرماندے نے میں راتی ستا تے خواب وچ حضور نظر آئے نے، جڑا اچھی سبحان اللہ کہے انہوں بھی خواب وچ نظر آ جان، جڑا ہور اچھی کہے جلدی نظر آ جان۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے میں تکیا آقا ایک گھوڑے تے سوار نے، اور گھوڑا بھی سفید رنگ دائے، آقا دا لباس بھی سفید ہے، آقا دی دستار بھی سفید ہے، آقا نے ہاتھ وچ جڑی لاٹھی تے چھڑی پکڑی ہوئی ہے وہ بھی سفید ہے، آقا نے جڑے جتی مبارک پائی ہوئی ہے وہ دے تسمے بھی نور طرح چمک رہے نے، آقا تیزی دے نال آ رہے نے۔ ابن عباس کہندے نے میں رستے سے کھڑا ہو گیا، بڑی دیر تو بعد حضور دا دیدار ہویا سی، میں آکے آقا 2 گھڑیاں رک جاؤ، اپنا دیدار تے کرائی جاؤ، والضحیٰ دا چہرہ تے بھی کھائی جاؤ، واللیل دیاں زلفاں تے بھی کھائی جاؤ۔ حضرت ابن عباس کہندے نے حضور فرماندے نے ابن عباس سیڈ تے ہو جا، آج میں نو بڑی جلدی ہے، آج میں نو بڑی جلدی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے آقا تو انو آج کا دی جلدی ہے؟ فرمایا عثمان نے جیڑا گلہ اللہ دے رستے تے وقف کیتا ہے، اللہ نے عثمان دا عمل قبول کیتا ہے، آج جنت دی حور دے نال عثمان دا نکاح ہو رہا ہے، تے میں مہمان خصوصی بن کے جا رہا ہاں۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سخی عثمان، سخی عثمان، واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جانا، جنتیاں دا نکاح جنت چندے، نہیں سمجھ آئی یار، جنتیوں کا نکاح جنت میں ہوتا ہے، جنتیوں کا نکاح جنتی حوروں سے ہوتا ہے۔ ارے عثمان تیری عظمت کو سلام، تیری بصیرت کو سلام، تیری صورت کو سلام، تیری سیرت کو سلام، تیرے کردار کو سلام، کہ تیرے نکاح میں میرا محبوب مہمان خصوصی بن کے جا رہا ہے۔ مدینے دے فقراء وچ حضرت عثمان نے غلہ تقسیم کر دیتا، اے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ہے، اے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے، جے سبحان اللہ کہو تے اگے چلیے، تھوڑا جا زور لاؤ۔ حضرت عثمان حضور نال کتنی وفا کر دینے، حضور نال کتنا پیار کر دینے، حضور دی ایک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح حضرت عثمان دے نال ہو گیا۔ جدو حضرت عثمان نال ہویا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عثمان دی عدم موجودگی وچ عثمان دے گھر
گھر آئے نے حضرت رقیہ نو پوچھ دے نے بیٹی رقیہ عثمان تیرے نال کے ہو جیا سلوک کر دائے عثمان تیرے نال کے ہو جیا برتاؤ کر دائے عثمان دا تیرے نال رہن سہن کیسا ہے حضرت رقیہ دیاں کھانچو آنسو آ گئے اب آقا پوچھ دے نے کدے غم دیاں سنے فرمایا نہیں سنیا عثمان میرے نال اینا اچھا برتاؤ کر دے میں خوشی تو آنسو بہا رہی ہوں عثمان میرے نال بڑا چنگا سلوک کر دائے اسے مقام تے حضور نے کھڑے ہو کے ہاتھ چکیا کہ اسی اللہم انی قد رضیت عثمان اللہ میں عثمان تیرا دیاں اللہ میں عثمان تیرا دیاں فرض انہو اللہ تو بھی عثمان تیرا دی ہو جا یہ دیتے حضور راضی عثمان ہے یہ دیتے خدا راضی عثمان ہے یہ دیتے صدیق راضی عثمان ہے یہ دیتے عمر راضی عثمان ہے یہ دیتے علی راضی عثمان ہے یہ دیتے طلحہ زبیر راضی عثمان ہے نہیں قرآن میرے سامنے یہ دیتے ہر قیامت والے دن تک حلالی راضی ہے ان عثمان کہندے نے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت سید عثمان غنی سخاوت سید عثمان غنی عثمان تے اللہ راضی ہے عثمان تے نبی راضی ہے چپ نہ رہنا عثمان تے علی راضی ہے عثمان تے علی حضرت رقیہ علی لو گئیاں حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رو رہے نے آقا عثمان دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دے نے عثمان روندہ کیوں میں اللہ دی تقدیر غالب ہوندی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز فنائے فقط اللہ دی ذات نو بقائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم جنہ بھی کوئی نسل ہے موت تو دوڑ لے موت نال ملاقات ہو کے ہی رہنی ہے عثمان اللہ دی رضا ہے عثمان اللہ دی تقدیر نو من لے حضرت عثمان کہندے نے یا رسول اللہ دکھ اس گل دا نہیں کہ بیوی فوت ہو گئی ہے غم اس گل دا نہیں کہ بیوی نو موت آ گئی ہے دکھ اس گل دا ہے تواڈا میرا ایک نسبت والا رشتہ ختم ہو گیا ہے پہلے میں مدینے دی گلی وچ ٹردا سا لوکی کہندے سی عثمان نہیں جا رہا مصطفیٰ دا داماد جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا کملی والے دا جمعی جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا کملی والے دی بیٹی رقیہ دا سرتاج جا رہا ہے اللہ دی قدرت ایسی ہوئی ادھرو حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئیاں ادھرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اہلیہ سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا حضرت عثمان کھول حضرت عمر چل کے گئے کہ میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لے حضرت عثمان چپ رہے تہانہ دا جواب نہ دیتا حضرت عمر سمجھ گئے میری اس فرمائش نو میری اس گل نو عثمان نے پسند نہیں کیتا اے شکوہ لے کے حضرت عمر عثمان حضور کو لائے آقا کو لائے نے کہندے نے آقا میں عثمان نو پیش کش کیتی ہے میری بیٹی دا رشتہ لیلہ عثمان نے انکار کر دیتا ہے ان ایتے سبحان اللہ ذرا زور نال بن دیئے نہیں انہیں جنہیں میں چاہنا انہیں نہیں بنی انہیں نہیں بنی بھائی حضرت عثمان دی انکار کیتا ہے حضرت عمر شکایت کر دینے حضور دے سامنے حضور مسکرا کے فرمایا
فرمان لگے عمر ایک اور گل نہ دساں آقا دسو پر تیری بیٹی نو عثمان نالو اچھا شوہر مل جائے اور عثمان نو تیری بیوی نالو تیری بیٹی نالو اچھی بیوی مل جائے تیری بیٹی نو عثمان تو اعلیٰ خامد مل جائے اور عثمان نو تیری بیٹی نالو اچھی بیوی مل جائے اے سودا چنگا نہیں حضرت عمر سوچی پہ گئے مدینے دی اندر امت وچوں عثمان تو اعلیٰ کوئی نہیں متقی کوئی نہیں پرہیزگار کوئی نہیں حیا والا کوئی نہیں وفا والا کوئی نہیں خوف خدا والا کوئی نہیں نمازی کوئی نہیں عثمان تو اعلیٰ میری بیٹی نو رشتہ کدو ملے گا حضرت عمر چپ کر کے گھر آ گئے چند دن گزرے حضور والو پیغام آ گیا کہ حضور پیغام بھیجی ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے عمر سمجھ گیا اللہ نے مینو عثمان نالو زیادہ دماد آلہ دیتا ہے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت حضرت عثمان غنی عثمان غنی ذوالنورین فرمایا میں سمجھ گیا عثمان تو اللہ تے حضور ہی نے نا خیر ہوئے یار تو انواج عثمان تو اللہ حضور ہی نے نا حضرت عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ اے آ گئی حضور دے گھر تسی نہیں بولو گے میں اگلی گل نہیں کروں گا بالکل نہیں کروں گا مینو بھی تے گرمی لگ دی ہے نا تسی 5 منٹ بعد سبحان اللہ کہنی ہے میں لمحہ بلمحہ بول رہے ہیں حضور دے گھر عمر دی بیٹی آ گئی سبحان اللہ حضور دے گھر عمر دی بیٹی آ گئی سبحان اللہ حضور دے گھر عمر دی بیٹی آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے گھر میں بار بار کیوں کہہ رہے ہیں حضور دے گھر عمر دی بیٹی آ گئی تے جوئی نبی دے گھر عمر دی تھی قدم رکھیا اللہ کیا مبارک ہوئے ہر حلالی دی قیامت تک ماں بن گئی ہے ماشاءاللہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو تے صحیح نا یار چلو مومن تے بولو نا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں زور نال بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں محمد دا دربار محمد صلی اللہ جزاک اللہ شاہد بھائی محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل صبح و شام نوری سلامی کرے دل صبح و شام نوری سلامی کرے دل امہاتہم دا میں مانا ڈساواں امہاتہم دا میں مانا ڈساواں محمد دی ازواج مومنہ دی اماواں اے محمد دی ازواج مومنہ دی اماواں او جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں او جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں تے ماواں دے شکوے حرامی کرے دل تے ماواں دے شکوے حرامی کرے دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سبحان اللہ دی انشاءاللہ اگلی گل حضرت عمر دی بیٹی دا نکاح حضور نال ہو گیا ادھر فرمایا عثمان نو بلاؤ عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان آ گئے فرمایا عثمان
ہونے ہونے میرے کولو جبریل آیا ہے ہونے ہونے میرے کولو جبریل آیا ہے انہیں آکھیا عثمان دا رونا اللہ کولو برداشت نہیں ہو رہا اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دیو ایمانداری نال دسو ایک بندہ رشتہ دے دے وے او بیٹی سکھی نہ ہووے خدا نہ خواستہ فوت ہو جاوے لوکی کہنے جان چھٹ گئی ساڑی جان چھٹ گئی اساں اپنی بیٹی دی وجہ تو دماد نو کوئی گل بھی نہیں سی کر دے دوسری اوئی دیندہ ہے جڑی پہلی سکھی وسی ہووے تینو اتنا پتا ہے مینو اتنا پتا ہے تے جنو اللہ پاک نے آکھے ہے دوجی بیٹی دا نکاح بھی عثمان نال کر دے آپ اندازہ کر عثمان دیا شانہ دا عرشہ تے بھی حیاء والے فرشہ تے بھی حیاء والے اور کتنے حیاء والا عثمان ہے اگر سبحان لاکھ ہوتے اگلی کل اور کریے آواز نہیں آ رہی بھائی او نہ بولے جے دل وچ عثمان ہے او بولے میرے آقا گھر بیٹھے نے لیٹے ہوئے نے تکیے دا سہارا لیا ہویا ہے آقا دی پنڈلی مبارک تو تھوڑا جیا کپڑا ہٹیا ہویا ہے نبی دا دروازہ کھٹکیا فرمایا کھول دے ہو کون آیا ہے ابو بکر آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے اچھا ہون اگلی گل بڑے غور نہ سمجھنا حضور لیٹے رہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ گیا کھولو جی کون آیا ہے عمر آیا ہے اے آندے بھی ترتیب نال نے پہلا نمبر دوجہ نمبر تیسرا نمبر چوتھا نمبر یہ آتے ہی ترتیب سے جاتے ہی ترتیب سے آ جاؤ جی حضرت عمر آ گئے حضور لیٹے رہے پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون عثمان فرمایا دروازہ نہ کھولیو میرے آقا اٹھ کے بہ گئے اپنی پنڈلی مبارک دے کپڑا پایا فرمایا عثمان نو آ لین دیو حضرت عثمان آ گئے دیگر صحابہ آئے گفتگو کی تھی مجلس برخاست ہو گئی صحابہ چلے گئے امی عائشہ تیری امی میری امی ہر کائنات دے مومن دی امی حلالی دی امی عمر دی امی عثمان دی امی علی دی امی طلحہ دی امی زبیر دی امی سعد دی امی سعید دی امی ابو ہریرہ دی امی ابو ذر غفاری دی امی حسن دی امی حسین دی امی معاویہ دی امی ابو حنیفہ دی امی احمد بن حنبل دی امی امام شافعی دی امی امام مالک دی امی جنید بغدادی دی امی حضرت ویس کرنی دی امی شیخ عبدالقادر جیلانی دی امی رابعہ بصریہ دی امی حسن بصری دی امی مجدد رسانی دی امی مولانا قاسم ننوتوی دی امی سلطان باہو دی امی باب فرید دی امی علی حجویری دی امی نہیں دیوبندی دی ماں بریلویاں دی ماں وہابیاں دی ماں ہر حلالیاں دی ماں عائشہ تکبیر جو تخت ختم نبوت عفت امی عائشہ صدیقہ عفت امی عائشہ صدیقہ حلالیاں دی ماں امی عائشہ صدیقہ آپ نے پوچھیا جزاک اللہ آپ نے پوچھیا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی ابو بکر آیا تسی لیٹے رہے عمر آیا تسی لیٹے رہے عثمان آیا اٹھ کے بہ گئے پنڈلی کج لئی سونیا راز سمجھ نہیں آیا حضور بولے حضور بولے تے جڑا اچھی بولے قیامت والے دن او دے حق وچ بھی حضور بولے آقا بولے فرمایا عائشہ کیا میں ادا حیا نہ کراں جیدہ عرشاں دے فرشتے بھی حیا کر دیں کیا میں ادا حیا نہ کراں جیدہ عرشاں دے اچھا فرشتے نوری نے کہ ناری نے جی تسی بولنا کوئی نہیں تو میں گال کھولنے کوئی چلو نوری بولو فرشتے نوری ہیں ناری نہیں
اس کا معنی یہ ہوا قیامت تک عثمان کا حیا یا نوری کریں گے یا نوریوں کی صفت رکھنے والے انسان کریں گے۔ ناری عثمان کا حیا کل بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، عثمان کا حیا والے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تخت ختم نبوت، حیائے عثمان غنی، حیائے عثمان غنی، تیرا عثمان میرا عثمان، تیرا عثمان میرا عثمان، عثمان کا حیا والے کریں گے۔ اور کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھو، کوئی ایک مقام بتاؤ جہاں عثمان ہو اور حیا نہ ہو۔ کوئی ایک مقام بتاؤ جہاں عثمان ہو اور حیا نہ ہو۔ اگلا جملہ خدا کے لیے توجہ سے سنو، کوئی ایک مقام بتاؤ کہ جہاں عثمان نہ ہو اور حیا ہو، یا ایک مقام بتاؤ جہاں حیا نہ ہو اور وہاں عثمان ہو۔ حیا عثمان سے جدا نہیں، عثمان حیا سے جدا نہیں۔ اور کہتا ہوں حیا عثمان کے ساتھ، حیا عثمان کے ساتھ، توجہ، عثمان حیا کے ساتھ۔ کیوں؟ جہاں حیا ہوتا ہے وہی نکاح ہوتا ہے۔ تسی سو جاؤ یار، یقین جاؤ، تسی کیوں گھبران دے ہو؟ ایک ساڑی مسجد دا اے سی او کھڑا ہے، دوسرا ساڑی مسجد دا اے سی اے کھڑا ہے، نہ او چل دا ہے، اے تو تے گلاب پائے ہویا ہے۔ یقین جانو ہنج لگ دا ہے جی میں بابا اے سی شاہ۔ میرا یقین جانو دل کردہ جمعہ تو بعد میں بھائی شاہد صاحب نو، بھائی سہیل صاحب نو، بھائی شہباز صاحب نو، قاری نعیم صاحب نو، میں اوتھے اے دے کول بھی کھلو کے تھے، ایسی کھلو کے نا فاتحہ پڑھا تو کم اللہ توڑی بخشش کرے۔ جو تو تسی آئے ہو تسی چل لے نہیں ہو سکتا ہے جنت ساڑھے کم آنا، اے تھے تے نہ کوئی کم نہیں آنا، پتہ نہیں ہوتا خلاف کوئی چوری کر کے لے گیا یا کوئی لا کے لے گیا۔ چلو آج انہی کافی ہے، چلو گرمی ہے بھائی، الحمدللہ ہم حیا والے، حیا لے بولو، خدا توڑا حیا قائم رکھے گا، اچھی بولو، اسی عثمان والے، اسی حیا والے، اسی ہی نکاح والے، جنہ کول عثمان نہیں انہ کول حیا نہیں، جنہ کول حیا نہیں انہ کول نکاح نہیں۔ اللہ دی قسمیں حیا بھی ساڑھے کولے، نکاح بھی ساڑھے کولے، کیونکہ عثمان تو حیا جدا نہیں ہے، حیا عثمان تو جدا نہیں ہے۔ حیا دا عثمان تے پہرا ہے، عثمان دیاں اکھیاں تے حیا دا پہرا، عثمان دیاں کنہ تے حیا دا پہرا، عثمان دے دل تے حیا دا پہرا، عثمان دی زبان تے حیا دا پہرا، عثمان دی ہتھاں تے حیا دا پہرا، عثمان دیاں پیراں تے حیا دا پہرا، عثمان دے اگے حیا دا پہرا، عثمان دے پیچھے حیا دا پہرا، عثمان دے سجے حیا دا پہرا، عثمان دے کھبے حیا دا پہرا، عثمان دے اتے حیا دا پہرا، عثمان دے تھلے حیا دا پہرا، عثمان دی خلوت تے حیا دا پہرا، عثمان دی جلوت تے حیا دا پہرا، عثمان دی صداقت تے حیا دا پہرا، عثمان دی عدالت تے حیا دا پہرا، عثمان دی سخاوت تے حیا دا پہرا، عثمان دی دیانت تے حیا دا پہرا، عثمان دی شرافت تے حیا دا پہرا، عثمان دی وفا تے حیا دا پہرا، عثمان دی اطاعت تے حیا دا پہرا، عثمان دے عظمت تے حیا دا پہرا، عثمان دے شرم تے حیا دا پہرا، عثمان دے بھرم تے حیا دا پہرا، عثمان دے گھر تے حیا دا پہرا۔ اے یو وجہ عثمان دے بوئے تے حسن مجتبہ دا پہرا یا شہید کربلا دا پہرا۔
عثمان دے بوئے تے عثمان دے بوئے تے حسن مجتبہ دا پہرا یا شہید کربلا دا پہرا عثمان دے اجر تے خود محمد مصطفیٰ دا پہرا اس لیے قیامت تک عثمان دی عظمت تے ہر با حیا دا پہرا ہے شان عثمان دا کی پوچھ دیو کی پوچھ دیو 2 بج گئے نے کی پوچھ دیو 2 بج گئے نے ہن پتہ نہیں تواڈے چہریاں تے 12 بج گئے نے کی پوچھ دیو شان عثمان غنی دا کی پوچھ دیو جزاک اللہ بھی کیسا بندہ نیک آدمی ہے نعرے بھی مار ہے پیسے بھی دیندہ ہے اللہ کرے تو سے سارے نعرے مارن والے ہو جاؤ نا اللہ سلامت رکھے بھائی طرف صاحب کی پوچھ دیو شان عثمان غنی دا سرکار نو ڈھیر پیار ہے یار سن لو شیر کچھ نہیں ہوندہ 2 بج گئے نے پھر کی ہو جائے کی پوچھ دیو شان عثمان غنی دا سرکار نو ڈھیر پیار ہے سخی تاب شریس کریں دے ہیں اچھا لیکھ دا یار ستارے اگلے جملے تے مزہ جانے جے حیدر پاک نو دے چھڑیا حق مہر دا خرچہ سارے جزاک اللہ بیٹا میں نے پتہ لگ گیا ہے سہیل صاحب خدا سلامت رکھے تو لے کے آئے ہیں خدا تینوں بھی سلامت مجھے پتہ ہے ان کو بھی دعا دے رہا ہوں تجھے بھی دعا دے رہا ہوں جو لے کے آنے والا اس کو بھی تو اجر ملنا چاہیے نا پریشان تو نہیں ہو گئے تسی آتے ہو اتنے 5 منن والے کوئی نہیں یقین جانو آج 2 بندے 5 منن والے نکلے میرا شیر پیسے دے نظر ہو گیا پورا کر دیں یا چھڑ دیں بولو تو صحیح نہ یار کی پوچھ دیو اچھا بھی میری رعایت نہیں کرنی مسجد بیٹھو جی دل وچ عثمان ہے نا او ذرا آکھے سبحان اللہ کی پوچھ دیو شان عثمان غنی دا سرکار نو ڈھیر پیار ہے سخی تاب شریس کریں دے ہیں اچھے لیکھ دا یار ستارے جے حیدر 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 جے حیدر جے حیدر پاک نو دے چھڑیا حق مہر دا خرچہ سارے عثمان نو دین چو کڑیے تاں بہو ڈھیر یار خسارے عثمان حیا والا کیونکہ نا جب ضروری ہے نا جب ضروری ہے نا قبا ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا پڑھ لو سارے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری آواز آئے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے خدا را میرا اگلا جملہ جایا نہ کر دینا عثمان تیرے دشمن حیا کلو خالی نے عثمان تیرے دشمن
حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضرور تھوڑی کی جانے بلا میں کی کہہ رہے ہیں حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے ساڈے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے خدا را توجہ عثمان دے بوہے تے عثمان دے بوہے تے عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے عثمان دے بوہے تے حسنین حسنین لاؤ میرے طرح زور حسنین 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 عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے ہم زلف علی نال ذرا پیار کرتا ذرا ہاتھ چوک کے بولے گا ہاتھ چوک کے بولے گا علی والا علی 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 خدا دی قسم علی دا نام آوے نا سینے ٹھنڈ پہ جاندی علی تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 تیرا حسین میرا حسین عثمان دا پہرے دار حضرت حسین توجہ تو میں نعرہ لوانا تیرا علی میرا علی آوارڈ بوارڈ ویکھنا نال دے بندے نو ویکھیا ہے ماتا چپ کیتی بیٹھا ہوئے تے جے دے موچو علی نہ نکلے ہو مسیح تے جو نکلے بے شک کیونکہ جنہ کول علی نہیں انہوں کول مسجد کوئی نہیں بے شک واجب بے شک وہ ساڑھا علی تے شہید ہی مسیحی ہویا ہے ساڑھا علی تے جمعہ بھی کعبے ویچے ہون ذرا واہ علی جڑا ہولی آکھے گا نا میں سمجھاں گا بھی پیار ہے سی ادھا پڑھتا تیرا علی میرا علی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو تیرا علی میرا علی تیرا علی میرا علی انشاءاللہ ایتھوں ہی اگلا جمعہ شروع کرانگے حضرت عثمان دی شہادت بیان کرانگے اگر تسی جلدی تشریف لے آؤ گے تو تھوڑی مہربانی ہے نہیں تو جی میں آؤندے رہو